अस्सलाम वालेकुम, मैं बशीर खटक हूँ। आप देख रहे PTI न्यूज़। उम्मीद रखता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा नाजरीन, सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल आसिम मुनीर साहब के और इमरान खान के दरमियान जो एक लड़ाई की साजिश उरूज पर है, उस पर बात करेंगे कि ये किस पर्पस के लिए किया जा रहा है और एक नए आर्मी चीफ को फिर किसी और सिमत में, किसी और डायरेक्शन में लगाने की कोशिश, जो कि वाकई सिर्फ और सिर्फ मुल्क दुश्मन अनासरी कर सकते हैं। इस पर बात करेंगे। इसके बाद इमरान खान का चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब, उससे बहुत अहम मुलाकात हुई है। इस पर भी बात करेंगे कि इसमें क्या कुछ पेशरफ्त और इस मुलाकात में कौन से अहम नुकात पे बात हुई। इमरान खान को अनाड़ी समझने वाले हकीकत में ये उसके चाल तोड़ने के लिए अब सर पकड़ के बैठे हुए 13-16 जमाती जो एक PDM का एक टोला है, ये इमरान खान को अनाड़ी समझते थे, इमरान खान की सियासत के मजाक उड़ाते थे और हकीकत में इमरान खान को पता नहीं पाकिस्तान की सियासत में एक बेवकूफ़ या एक पागल सा, एक दीवाना सा समझते थे। लेकिन उन्होंने जो फार्मूले और जो बयानियाँ अभी डेवलप किया, उस पर आप देख लें कि उसके सामने सारे ज़ेरो चुके हैं और ये सारे ज़ीरो पे आ चुके। अब इनको हल नज़र नहीं आ रहे और हल तलाश करने के लिए सर पकड़ के, सर जोड़ के बैठे हुए कि करे तो क्या करे। इसकी इस ऐलान पे जो असम्बलियाँ तोड़ने वाले ऐलान है, फिर असम्बली तोड़ना और इम्पोर्टेड हुकूमत की परेशानी और दबाव, ये सबके सामने इन तमाम पॉइंट्स पे कोशिश करेंगे कि तफसील से बात कर सकूँ। तो जनरल आसिम मुनीर को इमरान खान से लड़ाने की साजिश जो उरूज पर है, देखो फ़ौज के अंदर अभी चूँकि एक नया चीफ आया है और नो डाउट ये जो 7-8 महीने इस जनरल कमर जावेद बाजवा की जो एक सपा सालारी में गुजारे हैं, वो पाकिस्तान के लिए, फिर अवाम के लिए, जो या अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान में जो एक खलीज या एक खला या एक दूरी, जैसे आप कह सकते हैं, गलत फहमी कह सकते हैं, वो बहुत उरूज पर रहे हैं। और नो डाउट इमरान खान तो सिर्फ खैर एक नो डाउट एक पार्टी का लीडर है, लेकिन अवाम अगर देख ले 16 से 18 करोड़ अवाम, तो उनमें से मैक्सिमम लोग सोशल मीडिया पे देखे या आम हालत में देखे, किसी से जब हम पूछ गछ करते हैं तो अंदाज़ा हो जाता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा के जो भी इक़दामात थे या जो भी उनका फार्मूला था, जो डॉक्ट्राइन था, तो उससे लोग इत्तेफाक नहीं करते, इससे अवाम खुश नहीं थे। क्योंकि उसमें बरहना करना, तो फिर उसमें लोगों को नंगा करना, तो उसमें लोगों को तशद्दुद लोगों के ऊपर करना, फिर लोगों को उठवाना, उनके घरों में जो है वो यानी पुलिस को अपने हाथ में लेना, फिर नैब को अपने हाथ में लेना, फिर FIA को अपने हाथ में लेना। तो बज़ाहिर सामने FIA, नैब और दूसरे इदारों को करना, लेकिन बैकडोर पे इसका हाथ और इसका चलना। फिर DGI हिस्ट्री में पहली बार हमने देखा है कि DGI भी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। फिर DGI का अगर टाइम बाई टाइम देखें, फिर इनके बयानात में तजादात अगर देख ले, फिर ये रजीम चेंज का अगर आप देख ले, इससे पहले अगर आप देख ले तो नवाज शरीफ का और PMLN का बाकायदा मुख्तलिफ जलसों में कि मुझे क्यों निकाला, उसमें बाजवा के ऊपर जो गोलाबारी होती थी और बाजवा से जो यानी बाजवा की जो ऊपर गंद फेंका जाता था या बाजवा के ख़िलाफ़ जो बयानात थे या जो एक बयानिया वो जारी किया था या शुरू किया था और उसके नवाज शरीफ और उसके वज़रा ने, मरियम नवाज़ ने, उसके बाद फिर इमरान खान के साथ जो कुछ किया रजीम चेंज करके, तो हुकूमतों को घर भेजना, हुकूमतों को साथ देना, फिर NRO 2 का तकमील तक उनका साथ देना, इन चोर डाकू टोले को। तो इन तमाम बातों को अगर सामने रखा जाए तो अफवाज पाकिस्तान से नो डाउट पाकिस्तान की अवाम जो है वो फ़ौज से नहीं, इदारे से नहीं, लेकिन नो डाउट इस किस्म के चंद लोगों की वजह से, जिसमें आप DGI कह दो या जिसमें आप DGI कह दे या जिसमें आप बाकी ISI के कुछ लोग या आप जनरल बाजवा और जनरल बाजवा के जो 2-4 साथी है करीब, या बाजवा डॉक्ट्राइन है, उससे लोग नाला थे और हैं, और अब तक वो शिकायत आपके सामने ही मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर नज़र आ रहे हैं। एनीवे, तो इस चीज़ को, इस दाग को मिटाने के लिए अब जनरल आसिम मुनीर साहब चूँकि क्रेडिबल नो डाउट शख्सियत, क्रेडिबल सपा सालार है, क्योंकि उसके बारे में जितने भी हमने पढ़ा है, जितने भी हमने देखा है और जो स्टडी हुई है और जो उनके बारे में मालूमात मिल रहे हैं, तो वो नो डाउट कि सपा सालारी के एक
جو ایک وزن ہے وہ رکھنے والے شخصیتیں نے، اس کے اندر یہ ایک وہ ہے تدبر ہے، وہ تدبر والی شخصیت اس کو مانا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے۔ تو اس نے اس داغ کو، اس جو بھی دوریاں ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے ان کے پاس ایک بہت بہترین موقع ہے۔ اس نے اپنی ٹیمیں بنانی ہے اور اپنے ٹیموں کے لیے نو ڈاؤٹ مختلف قسم کے تبادلے بھی کرنے ہیں، جس میں ڈی جی آئی ایس پی آر سے لے کر پھر ڈی جی آئی پھر ڈی آئی سے لے کر مختلف کور کمانڈرز، پھر مختلف چیف جو مختلف صورتوں میں فوج کے اندر وہ کرنے، تو اپنا پراپر ایک ٹیم ڈیفینیٹلی اس نے اپنے ذہن کے مطابق، اپنے ڈاکٹرائن کے مطابق، جس کو عاصم منیر ڈاکٹرائن اگر سامنے نظر آئے تو کہہ سکتے، اگر ڈیفرنٹ نظر آئے تو اس حوالے سے یہ تیاریاں عروج پر ہے، اور اس میں مگن ہیں افواج پاکستان کے جو اہم عہدوں پر لوگ موجود ہیں، خاص کر عاصم منیر صاحب کے جو قریبی لوگ ہیں۔ اینیوے لیکن اگر آپ دیکھ لیں تو سازش عروج پر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جنرل عاصم منیر کو اور عمران خان کو آپس میں لڑانے کے لیے جو پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کا جو ٹولہ ہے، اور ان کے جو کرپٹ دو نمبری، اور جیسے آپ یہ تاثر اس سے آپ لے سکتے ہیں کہ یہ جو تاثر پیدا کرنے والے ان کے ایک میڈیا ہے، غلط تاثر پیدا کرنے والے، لڑانے والے، سازشی ایک سوچ، مائنڈ سیٹ، وہ کیا کرتے، وہ میڈیا کے تھرو کچھ ایسے فیک ویڈیو کہہ دے، آڈیو کہہ دے، یا کچھ ایسے ایڈیٹڈ تصاویر اور بیانات کہہ دے کہ وہ دوبارہ سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور عمران خان کو فوج کے خلاف یا فوج کو انیمیز عاصم منیر صاحب کے ساتھ بھی لڑانے کی، اور اسی لڑانے سے ان کو فائدہ ہے، کیونکہ وہ خود تو جیت نہیں سکتے، عوام کے سامنے تو ان کا آنا مشکل ہے۔ آپ کے سامنے یہ کہ وہ الیکشن نام سے ڈرتے، تو ان کے لیے، ان کو تو الیکشن فوبیا ہو چکا ہے جب تک عمران خان ہے، اور عمران خان حیات ہے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے۔ ادروائز انہوں نے تمام حرب استعمال کیے، لیکن عوام ان کو قبول نہیں کرتے، تو ان کو اسی میں فائدہ ہے کہ کسی طرح یہ افواج پاکستان جو ہے ان کے کندھے پہ بندوق رکھے اور اپنے فائدے اٹھاتے رہیں، اور ان دونوں کو، یعنی عمران خان کو اور عاصم منیر کو لڑانے کی سازش میں کامیاب ہو جائے۔ لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ جو عاصم منیر صاحب کی ملاقات ہوئی تھی اس کے ساتھ صدر عارف علوی صاحب کے ساتھ، تو کہا گیا کہ صدر عارف علوی صاحب نے ان کو، عاصم منیر صاحب کو کہہ دیا تھا کہ آپ اگر چاہے تو ہم عمران خان سے ملاقات کرا سکتے ہیں، عمران خان کے آپ سے ملاقات کرا سکتے ہیں، لیکن یہ تاثر دیا گیا، جھوٹی خبر کہ نہیں، عاصم منیر صاحب نے نہ کر دیا، انکار کر دیا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، جبکہ ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں، نہ ہوئی ہے، نہ اس قسم کے کر سکتے، کیونکہ صدر کا عہدہ اس کام کے لیے نہیں کہ اس قسم کے جو ہے نا وہ پیغامات پہنچایا کرے، وہ سب سے سپریم ہے، یعنی افواج پاکستان جو ہے وہ صدر کے انڈر میں، تو وہ اپنے کلاس کو اتنا ڈیگریڈ نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے نیچے لیول کے لوگ کو اس قسم کے تاثر یا اس قسم کے پیغامات پہنچا دے۔ پھر اس کے بعد عمران خان کا چودھری پرویز الہی اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو کہ پرویز الہی صاحب ہے، ان سے اہم ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے اس ملاقات میں مختلف وزراء بھی شامل تھے، مختلف وزراء بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ پرویز خٹک سے پہلے ملاقات ہوئی تھی پرویز الہی صاحب کی، پنجاب کی حکومت پہ جو، یعنی پنجاب کی اسمبلی توڑنے کے حوالے سے جو مشاورتی، جو آئینی، جو قانونی، اور جو باقی بہت سارے آج کل جو گورنر راج اور جو دوسرے آپشنز ہے اپوزیشن کے، ان تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر جو بات چیت ہوئی، جو مشاورت ہوئی، کو الیکشن کے لیے مجبور کرنا پی ڈی ایم کو، اس پر بات چیت ہوئی، اور بہت کامیاب بات چیت۔ پرویز الہی نے بار بار ذکر کیا ہے کہ عمران خان کی امانت ہے یہ وزیر اعلیٰ شپ، اور مونس الہی صاحب نے بھی کہا تھا، اور یہ جب عمران خان کہے تو اسی وقت منٹ ضائع کیے بغیر اس کو ڈیزولو کر لیں گے۔ اس کے بعد جو عمران خان کو اناڑی سمجھتے تھے، یہی پی ڈی ایم، یہی فضل الرحمان، یہی اس کے بلاول کے پاپا اور بلاول، اور پلس یہ پی ایم ایل این والے جو جتنے بھی ہواری ہے، خاص کر شہباز اور نواز، یہ آج عمران خان کے یہ جو لاسٹ سٹروک کے علاج انہوں نے ابھی راولپنڈی کے لانگ مارچ میں اعلان کیا ہے، اس کا علاج ان کو نہیں آتا کہ اس کو کس طرح روک دیا جائے۔ کبھی کہتے ہیں کہ کے پی کے اسمبلی کو روک دیں گے اسمبلی ڈیزالو ہونے سے، کبھی کہتے ہیں کہ پنجاب کے، کبھی کہتے ہیں کہ اس کو نہیں ہونے دیں گے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اور ہم اس کو یہ کریں گے، اس کو وہ کریں گے، مطلب مختلف حربیں، اور پھر ابھی وہ جوڑ توڑ کا چکر میں، لیکن یہ تمام حربیں ناکام
نظر آ رہے اور حقیقت میں استحکامی کو دیکھ کر ہی یہ بیچارے پھر حواس باختہ ہو چکے اور یہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ کرے تو کیا کرے، اس فارمولے کا حل کہاں سے تلاش کرے۔ اور تو یہ اس کو اناڑی کہتے تھے، اور خود دیکھ لے اب ان کے باپ نکلا سیاست میں۔ یہ سمجھتے تھے کہ شاید صرف ہم ہی سمجھتے سیاست کو، سیاست نہیں آپ سیاست سمجھ سکتے۔ سیاست مطلب ہے کہ عوام کے لیے تباہی لانا اور عوام کے پیسے، عوام کے مینڈیٹ چوری کرنا، یہ آپ سمجھتے، اس میں آپ کھلاڑی ہے۔ باقی اگر اصل جمہوری سیاست دیکھے اور جمہوریت کی سیاست دیکھے یا عوام کے مینڈیٹ پہ سیاست دیکھے تو وہ عمران خان ہی ہے، اور اس برانڈ کا نام عمران خان ہے۔ اینی وے، اسمبلی توڑنا اور امپورٹڈ حکومت کی پریشانی اور دباؤ سب کو نظر آ رہا ہے، اور اسی پریشانی میں آپ کو آج کل جتنے بھی کانفرنسز ہیں، جتنے بھی میڈیا ٹاک ہے، جتنے بھی میڈیا کے جو اوپر پیسہ لگایا جا رہا ہے پھر دوبارہ، اور میڈیا کو دوبارہ ایکٹیویٹ کیا جا رہا ہے، یہ جو ٹاؤٹ میڈیا ہے تو وہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ اینی وے، اب اس کا ایٹ دی اینڈ کیا حل نکلتا ہے، اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، لیکن جو بظاہر نظر آتا ہے تو ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے، اور جنرل الیکشن کی طرف بہت جلد یعنی 10-15 دسمبر تک یہ اسمبلی ڈیزالو ہو جائیں گے، اور جنرل الیکشن کی طرف یہ جو ہوا کا رخ ہے، یہ جو ایک ماحول ہے، یہ اس طرف جائے گا۔ بلکہ کسی حد تک الیکشن کمیشن کی تیاری سے اندازہ ہو رہا ہے، انہوں نے جو بجٹ وغیرہ کے حوالے سے بات کی کہ بجٹ ہمیں منظور ہو گیا ہے، جو الیکشن کمیشن نے اپنے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ ہم نے جو بجٹ مانگا تھا الیکشن کرانے کے لیے تو وہ ہمیں منظور ہو چکا ہے، اور اس حوالے سے ہم نے چھپوانا بھی شروع کر دیا جو بیلٹ پیپر ہے، لہٰذا 24 کروڑ میرے خیال سے بیلٹ پیپرز وہ چھپوا چکے یا چھپوانے کی کوئی آرڈر دے چکے۔ تو بہرحال وہ اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ابھی الیکشن ہی ہونا ہے اور کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی ہے اس کے بعد، مینس اسمبلی ڈیزالو کے بعد۔ اس ولاگ سے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، اپنے چینل کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔